درود شریف پڑھیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم صدق الله العظيم۔ حضرات علماء کرام، مجھ سے پہلے بیانات ہوئے ہیں اور بعد میں بھی ہوں گے۔ آج جمعیت علماء اسلام تحصیل ہزرو کی جنرل کونسل کا اجلاس ہے، مجھے اس میں شرکت کرنے کے لیے حاضری دینی تھی۔ میں ان بچوں کو جنہوں نے قرآن عظیم الشان پڑھا، ان کے والدین کو، اس ادارے کے نگران اور نگہبان کو، اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی دولت ہے قرآن، دنیا کے ہر خزانے سے بڑھ کر ہے قرآن۔ دنیا کی ترقیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ نہیں جانتے کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن وہ عظیم سرمایہ ہے جو اپنے آنے سے پہلے بھی بے مثل تھا، آنے کے بعد بھی بے مثل ہے۔ ہمارے استاد صاحب شیخ الحدیث مولانا سید حسن جان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اپنے درس بخاری میں، جب کتاب التفسیر شروع کرتے تو وہ کہا کرتے تھے کہ برطانیہ کا وزیر خارجہ جیک سٹرا آیا تھا پاکستان، تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے کسی بڑے مدرسے میں لے جائیں، کسی بڑے شیخ کے پاس لے جائیں۔ تو حضرت اسلامی نظریاتی کونسل کے اور قومی اسمبلی کے ممبر تھے اس وقت، تو ان کے پاس انہیں لے گئے۔ تو کہتے ہیں کافی گفتگو ہوئی اس کے ساتھ، تو اس نے مجھے کہا کہ قرآن کے حوالے سے بہت سی باتیں کی اس نے، اور ایسی باتیں کی جو ایک عیسائی آدمی کو تو چھوڑیں، عام جو عوام مسلمان ہوتے ہیں انہیں بھی نہیں پتا ہوتا قرآن کے متعلق۔ تو میں حیران رہ گیا کہ یہ وہاں سیاست کر رہا ہے، برطانیہ میں وزیر خارجہ بنا ہوا ہے، اور اسے قرآن کے بارے میں اتنی معلومات ہیں۔ تو پوچھا کہ قرآن کے بارے میں تمہیں اتنی معلومات کیسے ہیں؟ تو اس نے اپنے جیب سے، کوٹ کے جیب سے پاکٹ سائز قرآن کا ترجمہ نکالا انگلش کا، اور وہ مجھے دکھایا اور کہنے لگا کہ میں جب بھی فارغ ہوتا ہوں، جہاز پہ سفر کرتا ہوں، فری ہوتا ہوں، کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی گاڑی میں سفر کر رہا ہوتا ہوں، تو میں جیب کی پاکٹ سے قرآن نکال کے قرآن کا ترجمہ اسے پڑھتا رہتا ہوں۔ آج اگر ہم بغور جائزہ لیں تو استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ قرآن سے ان لوگوں نے نہ مانتے ہوئے بھی فائدہ اٹھا لیا۔ قرآن کریم جواہر اور علوم کا خزانہ ہے۔ جمیع العلم فی القرآن ولکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ اس میں جتنا گھستے چلے جائیں گے قرآن عظیم الشان کے جواہر کھلتے چلے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ یونیورسٹی، وہ پڑھتے تھے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ کے آئے تھے، تو جب بھی جاتا تھا میں مدینہ منورہ، تو مدینہ یونیورسٹی میں اپنے مدرسے میں، اپنے ادارے میں، اپنے مرکز علم میں حاضری ہوتی تھی۔ تو ان کا ایک بہت بڑا کتب خانہ ہے، تو میں جب بھی جاتا تو کتب خانے کی کو دیکھنے کے لیے بھی جاتا تھا۔ تو میں وہاں گیا کتب خانے میں، ایک کتاب پڑھی ہے، ایک حال ہے، اور وہ سارا حال ایک ہی کتاب سے بھرا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کتاب بیچتے تو نہیں، یہاں تو مطالعے کے لیے کتاب ہوتی ہے، تو کتاب کا ایک نسخہ رکھیں آپ نے، تو اتنی کتابیں رکھی ہوئی، ایک ہی کتاب ہے اور نسخے بہت زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہ ایک ہی کتاب۔ میں نے جب بغور جائزہ لیا تو وہ ایک تفسیر تھی، حدائق ذات بہجہ، اور میں نے جب ایک سائڈ سے دیکھا ایک نمبر لکھا ہوا تھا، اور آخر پہ جب گیا تو دیکھا تو 1650 جلد تھی،
1650 نمبر جلد. تو اس مفسر نے جس نے 1650 جلدوں میں 1450 جلدوں میں قرآن کی تفسیر کی ہے، اس نے کتنے جواہر نکالے ہیں. عزیزان محترم، قرآن عظیم الشان کے علوم پہ بہت کام ہو چکا ہے، بس اسے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں قرآن کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. قرآن کا لفظ پڑھیں، قرآن کا معنی سیکھیں، ترجمہ سیکھیں، تفسیر سیکھیں، مطلب سیکھیں، سمجھیں. قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اتاریں، قرآن کریم کو پھیلانے کی کوشش کریں. یہ سب قرآن عظیم الشان کے حقوق ہیں قرآن کو ماننے کے بعد. پھر قرآن کا ایک بڑا حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن جس نظام کی بات کرتا ہے اس نظام کو اپنے ماحول میں، اپنے ملک میں اور ساری دنیا میں نافذ کرنے کی اپنی تئیں جو کوشش آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. قرآن یہی پیغام دیتا ہے. قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ اسے چوم چاٹ کے اوپر رکھ دیا جائے، قرآن کریم کے بوسے لے کے اسے سنبھال دیا جائے. گرچہ اسے بوسہ دینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، محبت کی علامت ہے. آپ محبت کرتے ہیں تو اللہ اس پہ بھی اجر دے گا، اس پہ بھی فائدہ ملے گا. لیکن قرآن کا مقصد کیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہی پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ قرآن جس نظام کے لیے آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج بھی مدینہ کے ریاست کا حوالہ دیا جاتا ہے. مدینہ کی ریاست تو کوئی نہیں ہے، حوالہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے. کیوں کہ مدینہ کی ریاست کا جو تصور ہے وہ بہت اعلیٰ، بہت بالا ہے، بہت عظیم ہے. اس ملک کے پاکستان میں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، اس میں اول روز سے کوشش کی گئی کہ نام تو اسلام کا استعمال کیا جائے، لیکن اسلام کو لانے کے جو رستے انہیں مسدود کیا جائے، انہیں بند کیا جائے. آپ دیکھیے کہ بنا ملک اسلام کے نام پہ رستے روک دیے گئے. میں سن رہا تھا مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ میں ایک جگہ فرما رہے تھے کہ ہمارے والد محترم جب تشریف لائے ہندوستان سے پاکستان، مفتی اعظم مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے کافی عرصہ تک مدرسہ نہیں بنایا. انہوں نے یہ کوشش کی کہ جتنے ارباب اقتدار و اختیار ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کی کہ ہم ایک ایسا نصاب تشکیل دیں جو مدرسہ بھی ہو، اسکول بھی ہو، یونیورسٹی بھی ہو، جامعہ بھی ہو، اور ہم ایک مشترکہ نظام تعلیم وضع کریں. کہتے ہیں میں نے بہت کوشش کی، 3-4 سال گزر گئے، میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے میری بات نہیں سنی. تو مجبوراً دارالعلوم کراچی کی بنیاد رکھی، کیونکہ وہ مایوس ہو گئے تھے کہ یہاں کہتے ہیں میں نے اتنی کوشش کی کہ مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ان لوگوں نے کرنا ہی نہیں ہے، تو میں نے چھوڑ دی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت اسلام کا نام استعمال ہوا، لیکن ملک میں اسلام کے رستے بند کرنے کی کوشش کی گئی. پھر ضیاء الحق صاحب کا جب دور آیا تو اس وقت پھر اسلام کا نام استعمال کیے گئے. انہوں نے ایک لوگوں کے سامنے ایک چیز رکھی کہ ریفرینڈم کرتے ہیں، اور ریفرینڈم میں کیا رکھا کہ آپ کو اسلام چاہیے یا نہیں چاہیے. تو لوگوں نے کہا میں اسلام چاہیے. تو اس نے کہا کہ بس میں صدر بن گیا، میں آپ کا حکمران بن گیا ہوں، کیونکہ جو ریفرینڈم ہوا وہ میرے حق میں نکلا. اس نے مصلی اور جانماز کو، اس کی تصویروں کو، اور اپنے سجدے کی تصویروں کو، اور قاعدے کی تصویروں کو، اور قرآن کریم کے پڑھنے کی تصویروں کو استعمال کیا. لیکن قرآن، اسلام اور قرآن کریم کے نظام کو لانے میں خود رکاوٹ بنا رہا. اس کے بعد پھر ایک دور آیا جب ہمارے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے ایک اعلان کیا کہ میں امیر المومنین بنوں گی. تو وہ نام بھی اس لیے استعمال کیا گیا کہ تاکہ اسلام کا نام استعمال کر کے اس ملک پہ اقتدار کو تو لے لیا جائے، لیکن اسلام کے لیے کوئی محنت نہ کی جائے. وہ وقت بھی گزر گیا. آج کے دور کا جو حکمران ہے وہ بھی
بھی اس بات پہ مجبور ہوا کہ وہ مدینہ کی ریاست کا نعرہ استعمال کرے، اس کا نام استعمال کرے، تو اس نے بھی استعمال کیا۔ اور ہمارے سادہ لو عوام اسلام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، مدینہ کی ریاست کے نام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، قرآن کریم کا حوالہ کوئی دے دے اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اور یہ جو چالاک اور ہوشیار لومڑیوں کی طرح ہیں، یہ ان کو استعمال کرتے ہیں اور اسلام کے لیے کوئی محنت نہیں کرتے۔ میں درخواست یہ کروں گا، سارے ارباب نظر یہاں بیٹھے ہیں، ارباب علم و دانش یہاں بیٹھے ہیں، سمجھدار لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ جو میرے مخاطب ہیں آپ خود سمجھدار اور ہوشیار لوگ ہیں۔ جب تک ہم مذہبی طبقے کے لوگ خود یہ کوشش نہیں کریں گے کہ ایک ہو کر اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند کریں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے نظام کو، نظام مصطفیٰ کو اور نظام قرآن کو لانے کی خود اگر ہم کوشش نہ کریں تو کسی اور سے توقع ہمیں نہیں رکھنی چاہیے۔ میں آخر میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارے کے تمام منتظمین کو، اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوائی ان الحمدللہ۔